وحد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسان کے لیے یہ بات لازم قرار دی ہے کہ وہ اپنے زندگی کے گزرتے ہوئے ہر لمحے میں پیغام الہی پہ غور کرتا چلا جائے تاکہ اس کی زندگی لمحہ بہ لمحہ کامیاب بنتی چلی جائے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف ادوار مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں بھیجا اور اپنے پیغام کو وحی کی صورت میں اس نے انبیاء پہ نازل کیا تاکہ ان وحی کے سلسلوں کے ذریعے سے انسان پر اتمام حجت کیا جا سکے. ہر زمانے میں ضرورت کے مطابق صحائف آسمانی اترتے رہے، ضرورت کے مطابق وحی الہی کا نزول ہوتا رہا اور ضرورت کے مطابق انبیاء اپنی قوموں کو پیغامات دیتے رہے. لیکن چونکہ نبی آخر کو قیامت تک کی ضرورت ہدایت کو پورا کرنا تھا، قرآن مجید کو قیامت تک کی ہدایت کا انتظام کرنا تھا، تو اللہ نے قرآن مجید کو اس اہتمام سے نازل فرمایا کہ اس کے بعد کسی قسم کی کمی اور بیشی کی ضرورت باقی نہ رہ جائے. چنانچہ قرآن مجید ایک مکمل آئین زندگی ہے. قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ دعویٰ ہے پروردگار کا. اللہ کہتا ہے ہم نے حبیب آپ پر جو کتاب نازل کی ہے فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا بیان ہے. ایک مقام پر ادھر کہا، پھر ایک مقام پہ کہا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر آسمان کا ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو. ایک مقام پہ کہا وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم نے اس قرآن میں نہ رکھ دیا ہو. یعنی 3 آیتوں پر قرآن نے واضح طور پہ اس قانون کو استوار کیا کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر ہے، قرآن مجید میں زمین و آسمان کا شے ہے. بلکہ ایک مقام پہ کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جو کچھ ہم نے قرآن میں رکھا ہے اسی کو ہم نے امام مبین میں بھی رکھ دیا ہے. اب یہ قرآن سب کچھ اسی کو بتائے گا جو امام مبین سے قرآن کو لے گا، کسی اور سے نہ لے. اگر وہ امام مبین کو چھوڑ کر کسی اور سے قرآن کو لیتا نظر آئے گا تو اسے قرآن میں واضح طور پر بھی احکام نظر نہیں آئیں گے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ اسلام کے اندر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، اس لیے کہ یہ دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
یہ دعویٰ وہی کرے کہ جس کے سینے میں قرآن کے اول و آخر کا علم ہو۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ نامی کتاب میں لکھا ما من احد فی اصحاب النبی یقول بعد علی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ پیغمبر کے اصحاب میں کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے علی کے بعد سلونی سلونی کبھی کہا ہو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام علی کے علمی مقام سے اچھی طریقے سے واقف تھے۔ اب آج کسی بے وقوف کو مقام علی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کا اپنا رونا ہے۔ صحابہ تو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ علی کے علاوہ کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے افضل اہل المدینہ علی بن ابی طالب، سارے مدینہ میں سب سے افضل علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی ان من اعلم منا بالسنت علی بن ابی طالب، ہم سب میں سب سے زیادہ سنت کا جاننے والا علی بن ابی طالب ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر کے جملے ہیں اقوانا فینا علی بن ابی طالب، ہم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا صرف علی بن ابی طالب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ علی بن ابی طالب کی علمیت ہے۔ کسی کو علی کی علمیت میں کوئی شک نہیں۔ آپ غور کریں تینوں لفظ صیغہ افعال التفضیل ہے، یعنی تینوں سپرلیٹو ڈگریز ہیں، افضل، اعلم۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کننا نتحدث فی عہد النبی افضل اہل المدینہ، افضل سپرلیٹو ڈگری ہے، ہم سب میں زیادہ فضیلت والا علی ہے۔ یہ تو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ اب یہ نہیں پتا عقیدہ یہاں آتے آتے بگڑ کیسے گیا۔ ان کو بھی معلوم تھا سب سے افضل نبی کے بعد وہی ہوگا جو نبی کا نفس قرار پا جائے۔ اسی طریقے سے دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اعلم منا بالسنت علی بن ابی طالب، ہم میں سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا، جاننے والے تو سب تھے مگر سب سے زیادہ جاننے والا سنت کا علی بن ابی طالب ہے۔ علی بن ابی طالب کا مقام یہ ہے کہ وہ جہاں جائیں سپرلیٹو ڈگری پر آتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، عالم ہوتے ہیں، صاحب فضیلت نہیں ہوتے، افضل ہوتے ہیں، شجاع نہیں ہوتے، اشجاع ہوتے ہیں، سخی نہیں ہوتے، اشقا ہوتے ہیں، صفتہ نہیں ہوتے، افتا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جوان ہوتے ہیں۔ علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ اور یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا اور ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ بھائی آپ تو علی کہہ سکتے ہیں، یہ علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو چاہے پوچھنا ہو۔ اور جب علی یہ جملہ کہہ رہے تھے تو بعض کتابوں میں یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب علی نے یہ طویل خطبہ ہے، سلونی سلونی سے ٹکڑا نہیں ہے، طویل خطبے کے درمیان میں علی نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ جب علی نے یہ جملہ کہا تو یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ علی نے آگے بڑھ کر کہا پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو میں ریت کے ذروں کی تعداد بھی جانتا ہوں، پوچھ لو مجھ سے میں آسمان پہ لگے ستاروں کی تعداد بھی جانتا ہوں، پوچھو مجھ سے مشرق و مغرب کی مخلوقات کے حوالے سے میں ان کے معمولات زندگی بھی بتاؤں گا، میں ان کا رہن سہن بھی بتاؤں گا، میں ان کی زبانیں بھی بتاؤں گا، میں ان کی غذا بھی بتاؤں گا، پوچھو مجھ سے ہر جانور کی تعداد کے بارے میں نر کی تعداد بھی جانتا ہوں، مادے کی تعداد بھی جانتا ہوں۔ چونٹیوں کی قطار گزر رہی تھی، اشارہ کر کے فرمایا میں علی یہ بھی جانتا ہوں ان میں کتنے نر ہیں، کتنے مادہ ہے، کون کھا کے جا رہا ہے، کون کھا کے آ رہا ہے۔ طویل خطبہ علی کا یہ، یعنی اب دیکھیے مجھے معاف کریے گا، علی کے افضل ہونے میں چاہے مسلمانوں میں بحث ہو، علی کے عالم ہونے میں کسی میں بحث نہیں ہے۔ علی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، علی نے کہا میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، حد ہو گئی۔ علی نے کہا میں مجمع میں بیٹھے ہوئے شخص کو جانتا ہوں، کون کس کا حقیقی باپ ہے، کون کس کی طرف صرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مجمع میں ایک شخص سے فضائل برداشت ہوئے، کھڑے ہو کے کہتا یا علی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے کہ میں زمین و آسمان کی ہر شے جانتا ہوں۔ علی نے فرمایا میں تو یہ بھی جانتا ہوں اس وقت تو یہاں بیٹھا ہے تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تیرے گھر میں کتنا ذخیرہ ہے، علی وہ بھی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا یا علی آپ نے تو حد سے بڑھا دی بات، آپ تو حد سے آگے بڑھ گئے۔ علی نے مسکرا کر کہا احمق ابھی حد بتائی کہاں ہے، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کی برکت ہے۔ مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ جس نبی کے لعاب کی یہ برکت ہو اس نبی کے خون کا مقام کتنا ہوگا؟ فیصلہ تو کرے نا میرے عزیزو۔ ھذا
لعاب رسول اللہ، ھذا لعاب رسول اللہ۔ علی اپنے فضائل پڑھ رہے تھے اور علی نے سارے فضائل کو موڑ دیا نبی کی طرف۔ فرمایا خبردار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹ میں درد نہ ہو، یہ میرے فضائل نہیں ہیں، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اسی لیے نبی نے ہر کسی کو زبان چسائی بھی نہیں ہے، یا علی کو چسائی ہے یا حسنین کو چسائی ہے، ہر کسی کو نبی نے زبان نہیں چسائی۔ اللہم صلی علی، توجہ فرمائیے آپ، ھذا لعاب رسول اللہ۔ معلوم ہے نا جب خانہ کعبہ میں علی آئے تو رسول اللہ نے قریب کیا علی کو اور علی کے دہنے اقدس میں اپنی زبان دی۔ یہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے، یہ لعاب رسول کی برکت ہے۔ اور جب رسول کے چکو یا علی دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ سوچئے دونوں کا اتحاد کتنا ہے کہ علی کا گوشت علی کا نہیں ہے، رسول کا ہے، نبی کا خون علی کا ہے۔ تو مجھے کہنے دے دو کہ علی کا خون بہانے والا علی کا خون نہیں، نبی کا خون بہا رہا ہے۔ فیصلہ جا کے دارالفتہ سے تم لے لینا کہ جو نبی کا خون بہائے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ فیصلہ تم لے لو جا کر مفتی سے کہ نبی کا خون بہانے والا کون ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ نبی کھل کر کیا کہتے ہیں؟ نبی نے کہہ دیا علی تیرا گوشت میرا گوشت، مذاق میں تو نہیں کہا، چھپ کے تو نہیں کہا، روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، حربوں کا حربی تیری جنگ میری جنگ، سلموں کا سلمی تیری صلح میری صلح۔ یعنی رسول نے فرما دیا جنت میں جانے کے لیے مجھ سے صلح نہیں، علی سے صلح ہونی چاہیے، علی سے صلح ہونی چاہیے، علی سے صلح، مجھ سے تو جنگ کوئی بھی نہیں کرے گا، علی سے صلح ہونی چاہیے۔ جس کی علی سے صلح نہ ہو وہ ہمارے پاس آنے کی کوشش نہ کرے، ہم اس سے لڑیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن مجید اتنا مکمل آئین ہے پروردگار عالم کا کہ اس میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں کوئی شے نہیں ہے، ہر شے کا علم ہے، بس وہ اینک چاہیے، وہ آنکھ چاہیے کہ جو ہر شے کا علم نکال کے بیان کرے۔ اور اللہ نے وہ ہر کسی کو نہیں دیا، وہ نمبر ہر کسی کے پاس نہیں ہے کہ قرآن کے معاملات کو دیکھ کے بیان کر دیں۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جو راسخون فی العلم ہیں، جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے، جو حافظ بن کے وارث بن گئے ان کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، جنہیں ہم نے وارث بنایا وہ بتائیں گے۔ اور ہم نے قرآن مجید کو بیان کرنے کی اتھارٹی سب کو دی بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اسے جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے، اسے پڑھانا بھی ہمارا کام ہے۔ قاری یہ نہ سمجھے کہ میں پڑھا رہا ہوں، ہم پڑھائیں گے، جمع بھی ہم کروائیں گے، پڑھوائیں گے بھی ہم۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی قرات اہل بیت علیہ السلام سے کروائی، اور جیسی قرات اہل بیت کر گئے ایسی قرات تو کسی کا اچھا بھی نہیں کر سکتا۔ سب کرتے ہیں جاگتے ہوئے، حسین نے سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھ کے سنایا کہ حافظ اور ہوتے ہیں، وارثان قرآن اور ہوتے ہیں۔ تم یاد نہ کرو، رٹے نہ لگاؤ تو صبح کا شام بھول جاؤ۔ پوچھ لیجیے کہ حافظان قرآن سے جا کر روز 1.5 سپارہ نہ رٹے تو بھول جائیں، اور وارث اسے کہتے ہیں کہ تن کربلا میں ہو اس کے بعد بھی قرآن سنا رہا ہو۔ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وارث اور ہے حافظ اور ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارک والعصر جس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، قرآنی قسمیں ہمارا موضوع ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کن کن مقامات پہ قسمیں اٹھائیں۔ کل کی گفتگو میں یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن میں اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے جھٹلائے جانے کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اسے پرواہ نہیں ہے کہ اسے سب جھٹلا دیں، اسے کوئی پرواہ نہیں پڑتی۔ لیکن وہ کسی چیز کی جب اہمیت کو بیان کرتا ہے تو قسم اٹھاتا ہے، اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور وہ قسم ہر چلتی پھرتی چیز کی بھی نہیں اٹھاتا ہے، وہ قسم ہر اس چیز کی اٹھاتا ہے جو اس کے نبی سے منسوب ہوتی چلی جائے۔ کیونکہ کل یہ طے ہوا تھا کہ قسم 3 کیٹیگریز کی ہوتی ہے، یا تو اپنے سے بڑا سمجھ کے کسی کو قسم کھاؤ، یا جس سے روب دبدبا دہشت ہو اس کی قسم کھاؤ، یا جس سے محبت ہو اس کی قسم کھاؤ۔ تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کل آپ سب نے کہا تھا۔ اللہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ سب نے کہا۔ تیسری چیز بچی محبت، اللہ محبت تو کرتا ہے، اس لیے کہ وہ محبت نہ کرتا تو یہ کائنات کا فرش نہ بچھاتا۔ صحیح نا؟ یہ بات ہماری شکل اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اللہ دنیا بنائے گا، ہم تو خود کسی کی صدقے میں جی رہے ہیں کائنات کے اندر۔ وہ چہرے اور تھے جن کے لیے اس نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا۔ یہ تو حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اب یہ بھی بڑا حسین امتزاج ہے، حدیث میں حبیب تم نہ ہوتے تو میں فلک نہ بناتا۔ تو میں پوچھوں پروردگار سے کہ اے پروردگار 11 ہجری کو تو تیرا نبی چلا گیا، دنیا سمیٹ کیوں نہ دی؟
تباہ کر دیتا دنیا کو 11 ہجری کے بعد، اس لیے کہ جس نبی کے لیے بنایا تھا وہ نبی تو چلا گیا۔ تو 4 مصروں میں مرحوم شاعر اہل بیت اختر ہاشمی نے کہا تھا کہ 9 لاکھ سے اگر مقصد ہے محمد ہی، نہ رہے محمد تو دنیا بھی نہ رہ جاتی، رہ جانے کے دنیا سے یہ معلوم ہوا اختر ہے کوئی محمد سا دنیا میں ابھی باقی۔ لما خلقت الافلاق سے مراد صرف محمد عربی تھے۔ تو میرے بھائی 11 ہجری کے بعد دنیا بیکار بنی ہوئی ہے، ختم ہو جاتی دنیا، لہذا دنیا کا بنا رہنا بتا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی محمد صاحب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو روکا ہوا ہے، اور آپ سب پڑھتے ہیں دعائیں دعا کے اندر این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان ٹکا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان ٹکا ہوا ہے؟ لولا الامام لساقت الارض باہلها، اصول کافی میں کتاب الحجت میں حدیث موجود ہے، ہر عقائد کی کتاب میں حدیث آتی ہے امامت کے چیپٹر کے اندر کہ زمین پر اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا نہ رہے، نبی اور امام کی صورت میں اگر ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے، 1 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا، 1 مہینے یا سال کی بات نہیں ہو رہی، 1 لمحے کے لیے اگر امام ہٹ جائے تو زمین اللہ سے پوچھ کے نہیں پھٹے گی، بغیر پوچھے پھٹ جائے گی۔ اللہ نے زمین کو بتلا دیا ہے کہ جب تجھ پہ سے آل محمد ہٹ جائے مجھ سے پوچھے بغیر ختم ہو جانا، کیونکہ میں نے زمین بنائی ہی ان کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ آج اگر زمین بنی ہوئی ہے، آسمان تنا ہوا ہے، سمندر بہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو اپنی دنیا کے اندر باقی ہو ساری ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، تو یہ بیکار کی باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب امام نظر کیوں نہیں آتا؟ تمہاری روح بھی تو تمہیں زندہ رکھے ہوئے، کبھی اپنی روح کو دیکھنے کی ضد کری تم نے؟ کبھی اپنی روح کو دیکھنے کی ضد کری؟ تو لو میں روح سے کہہ دیتا ہوں کہ باہر آ جا تاکہ تجھے دیکھ لے، لیکن جب روح باہر آ جائے تو پھر تم زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بعض اوقات نہ نظر آنے والا نظر آنے والے کو زندہ رکھتا ہے۔ اب یہ کائنات کا چلنا بتا رہا ہے کہ کوئی نہ نظر آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہم سب زندہ ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ، تو یہ کائنات کا چلنا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کربلا کے اندر حضرت امام سجاد بیمار نہ پڑتے تو ان پر جہاد واجب ہو جاتا، ان پر جہاد واجب تھا، حلم ناصر کے تحت سب پر واجب ہو گیا تھا۔ چنانچہ امام سجاد کو مصلیحتاً بیمار رکھا گیا، اگر امام اس وقت جہاد ان پر آ جاتا، امام سجاد جہاد کر لیتے اور آپ شہید ہو جاتے تو حدیث میں اسی دن دنیا ختم ہو جاتی، کیونکہ امام وقت کوئی نہ بچتا، ختم کر دیتا خدا دنیا۔ لیکن چونکہ خدا کی حکمت تھی، اس کا منصوبہ تھا، اس کی مصلحت تھی کہ امام کو بیمار کیا جائے تاکہ امام کربلا کے بعد شام کے فتح بھی بن جائے۔ شام کو بھی تو پتہ کرے گا نا حسین کا بیٹا، بس فرق کتنا ہے کہ یہ بغیر جنگ کیے، بغیر تلوار کے شام کو پتہ کرے گا۔ تو آئیے قرآن مجید کی طرف، ہم نے سورہ والعصر کے حوالے سے کل بات کی اور کل یہ بھی بیان کیا کہ قرآن مجید میں قسم کے لیے 4 حروف ہوا کرتے ہیں، با، تا، واو، لام۔ نحو کی بڑی مشہور کتاب ہے میر شریف جرجانی کی، جو سارے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، نحو میر جیسے کہتے ہیں، اس میں اٹھا لیں چھوٹی سے چھوٹی کتاب، بڑی سی بڑی نحو کی کتاب، سب میں لکھا ہے قسم کے 4 حروف ہیں، با، تا، واو، لام، اور جوڑیں گے تو بدبو بنتا ہے، کچھ اور نہیں بنتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے ان 4 لفظوں کے ساتھ الگ الگ مقام پہ قسمیں کھائی۔ تو والعصر میں جو واو ہے، یہ واو قسم کا ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اب میں تھوڑا سا بات کو قرآن مجید کے پیچھے سے شروع کرتا ہوں۔ والعصر تقریباً آخر کا سورہ ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، قرآن مجید میں سورہ ہے سورہ والشمس، اور عید میں سال میں 2 مرتبہ اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ بھی پڑھا جائے اس کو اگر تو عید کی نماز کسی اور سورہ سے بھی ہو جاتی ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ کو پڑھا جائے۔ سورہ والشمس میں کا خاصہ بھی یہ ہے کہ یہ قسم کے ذریعے شروع ہو رہی ہے، اور میں نے یہ بیان کر دیا قسم جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور جو چیز اس کے نبی سے منسوب ہو جائے اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے والشمس وضحاها، قسم سورج کی جب وہ جا رہا تھا، والقمر اذا تلاها، اور قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ یلا یلی کا معنی عربی میں ہوتا ہے پیچھے آنا، والقمر اذا تلاها، قسم چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، قسم کھائی اللہ نے۔ اور پورا سورہ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها قد خاب من دساها قد افلح من زكاها۔ پورا سورہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا سورہ، اس میں اللہ نے بار بار قسمیں کھائی ہیں، ہر سورہ ہر آیت میں قسم ہے۔ والشمس قسم ہے سورج کی،
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سورج سے پہلے اللہ نے سورج کی قسم نہیں کھائی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس سورج سے پہلے سورج کی قسم نہیں کھائی تو آج ایسا سورج نے کیا کر دیا کہ اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے؟ ایسا کیا سبب ہے؟ دیکھیے قرآن میں کوئی چیز عبث اور بیکار اور ایسے ہی نہیں ہے. آج سورج کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس قسم میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے معصوم کے پاس جانا پڑے گا. غیر معصوم نہیں بتلا سکتا. اس لیے کہ جن کے سینے پر اترا وہ بتائیں گے کہ کون سی چیز کہاں پر کس لیے استعمال کی گئی ہے. جا کے پڑھیے علامہ مجلسی کی حیات القلوب، اس کا تیسرا پارٹ اثبات امامت، 3 جلدوں پہ الگ الگ مل رہی ہے. پہلا حصہ سیرت رسول، دوسرا قصص الانبیاء، تیسرا حصہ اثبات امامت یعنی امامت کو ثابت کرنا. امامت کے عنوان پر علامہ مجلسی نے حصہ معین کیا حیات القلوب میں. آپ جا کے پڑھیں. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو امامت کے فضائل میں لے کر آئے. ذرا محدثین کا مزاج بھی سمجھا کریں. محدثین میری طرح نہیں ہوتے. محدثین کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس سے کنیکٹڈ سمجھتے ہیں اسے باہر لے کر آتے ہیں. آیت ہے سورہ والشمس والضحیٰ، لے کر آئے امامت کے چیپٹر میں. اس کا مطلب اس کا کوئی تعلق امامت سے ضرور ہے. اس کا کوئی تعلق علی کی امامت و خلافت سے ضرور ہے. آیت نے کہا والشمس، قسم سورج کی. آیت اتر گئی. آیت اتنی سے نہیں اتری، آیت تو آگے بھی بڑھی. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو. تو ایک بات تو قرآن نے یہاں پہ بتلا دی کہ سورج کے پیچھے چاند ہی آ سکتا ہے، ستاروں کی حیثیت نہیں ہے. پیچھے والے بھی میرے ساتھ ہیں بھائی مجلس میں بیٹھے. سورج کے پیچھے چاند ہی آ سکتا ہے، ستارے نہیں آ سکتے. اب یہ تو فلکیات ہے، اللہ نے طے کر دیا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کیا کہا؟ قسم ہے سورج کی جب وہ جا رہا ہو. ضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں زوال کے وقت کو. ضحیٰ زوال کے وقت کو کہتے ہیں. عربی میں زوال آتا ہے لکھا ہوا، لیکن ضحیٰ جو یہاں کہا گیا ہے دن مراد ہے. اور ضحیٰ یعنی زوال یہ وہ وقت ہے کہ جب لکڑی کا سایہ بالکل سیدھا آ جائے اور جب آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہو تو وہ زوال کا وقت گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ سایہ گر کے بالکل پیرالل آ جائے تو وہ پھر نماز کے قضا ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور جب سایہ غائب ہو جائے تو غروب آفتاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. والشمس، قسم ہے سورج کی جب وہ جا رہا ہو. یہ نہیں کہتا کہ جب آ رہا ہو، نہیں. یہ بھی کہہ دیتا پروردگار بھائی مجھے بھی حق ہے نا باتیں کرنے کا، میں بھی جو چاہے بات کروں. جب آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں تو میں بھی تو بات کر سکتا ہوں. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا قسم سورج کی جب وہ صبح آ رہا ہو؟ نہیں. حالانکہ آتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے صبح کا، جس نے دیکھا ہے منظر مجھے پتا ہے. یہ نہیں کہتا قسم سورج کی جب آ رہا ہو، نہیں. قسم سورج کی جب وہ جا رہا ہو، اس کا مطلب کوئی اہمیت ہے کہ ہاں کچھ بتانا چاہ رہا ہے. قسم سورج کی جب جا رہا ہو، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، اور قسم اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو. یہ بھی نہیں کہا قسم اس چاند کی جو پورا پورا چمک رہا ہو، نہیں. قسم اس چاند کی جو پیچھے فوراً آ رہا ہو. یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے سورہ والشمس. اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک دن حضور اپنے گھر سے برآمد ہو. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں، اور جہاں چاہے آ سکتے ہیں، جب چاہے آ سکتے ہیں. جبریل امین جب وہی لے کے آیا کرتے تھے، کسی نے مولا سے پوچھا کہ جبریل حضور کے سامنے کیسے بیٹھتے تھے؟ آتے تھے، کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان جبرائیل علیہ السلام یعقد امام النبی قعدۃ عبد. فرمایا جبریل حضور کے سامنے غلام کی طرح بیٹھا کرتے تھے. غلام کی طرح بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ. اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں بیٹھا ہو. یہ وہ ہے جس پہ زمین پہ جس سے اللہ بہت پیار کرتا ہے. جبریل آتے تھے، ثم بدأوا بالتحیۃ والسلام، سلام اور تحیت سے گفتگو شروع کرتے تھے. اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے اور آپ کی اولاد پہ سلام اور درود بھیج رہا ہے. پھر جبریل وحی نازل کرتے تھے. روایت یہ ہے کہ وحی کی کیفیت علماء نے لکھی، وحی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ میسج آیا اور نکال کے پڑھ لیا، نہیں. حدیثوں میں ہے کہ جب وحی حضور پہ نازل ہوتی تھی آپ کا جسم
लाल हो जाता था, सुर्ख हो जाता था, आपका जिस्म कांपने लगता था और आपके जिस्म से पसीना निकलता था। एक हदीस में कि अगर हुजूर अपनी ऊँटनी पर या अपने खच्चर पर बैठे होते थे तो वो बाकायदा झुक जाता था, बाकायदा टेढ़ा हो जाता था और उसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो जाते थे और उसके जिस्म से पसीना निकल रहा होता था। और जब वही खत्म होती थी तो हुजूर उठते थे, फरमाया करते थे अभी अभी जिब्रील मुझ पर वही नाज़िल करके गए। ये वही की कैफियत थी। हुजूर अपने घर से बरामद हो रहे थे, असहाब बाहर खड़े कि हुजूर के साथ मस्जिद तशरीफ ले जाए। जिब्रील आए, वश्शम्स वज़ुहा, कसम सूरज की जब जा रहा हो। हुजूर ने पढ़ के सुनाया का जिब्रील वही लाए और कह रहे हैं कसम सूरज की जब वो जा रहा हो। तो असहाब ने फौरन पूछा, कुरान सीखने वाले लोग थे ना, कुरान सीखने वाले लोग थे तो चाहते थे हर चीज़ फौरन लिख लें ताकि बाद वालों को अच्छे तरीके से पहुंचा दे। तो फौरन पूछा असहाब ने, या रसूलल्लाह ये आज अल्लाह सूरज की कसम क्यों खा रहा है? तो जरा एक लम्हे रुक जाओ। जिब्रील कह रहे हैं वल कमरे इज़ा तलहा। जिब्रील ने फौरन कहा कसम उस चांद की जो पीछे पीछे आ रहा हो। तो या रसूलल्लाह ये आज सूरज की कसम क्यों खाई? इस सूरज से मुराद क्या यही वाली सूरज है या कोई और बात मुराद है? फरमाया इस सूरज से मुराद ये आसमान वाला सूरज नहीं है। फरमाया अना शम्स व अलीयुल कमर, जो अली मेरे पीछे आ रहा है वो चांद है, मैं मुस्तफा सूरज हूँ। अना शम्स व अलीयुल कमर, मैं सूरज हूँ, अली चांद है। भाई जिसका दिल चाहे वो आसमान वाला सूरज कबूल करे, हमें इसमें कोई खिलाफ नहीं। जिसका जो जी चाहे माने, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। जिसको जो हजम हो वो कबूल करे। हमें अहले बैत का कहा हजम होता है बस। जिसे जिसके कहे पे तसल्ली हो जाए, हमें तसल्ली होती है घर वालों के कहे पर। घर वालों ने कहा यहाँ आसमान का गोल सूरज मुराद नहीं है, यहाँ सूरज से मुराद आमना का बेटा है और चांद से मुराद फातिमा बिन्त असद का बेटा है। हुजूर ने कह दिया, मेरे रसूल ने कहा अना शम्स व अलीयुल कमर, मैं सूरज हूँ, अली चांद है। देखें मासूम का कोई काम बगैर हिकमत के नहीं होता है। अब मासूम समझा रहे हैं और अब जरा सोचिएगा मजलिसी इस आयत को इमामत के चैप्टर में क्यों लाए? नबियों के चैप्टर में नहीं लाए, इमामत के चैप्टर में लेकर आए। अब बताया कि पूछा गया सूरज कौन? फरमाया मैं। चांद कौन? अली। तो अब छोड़िए सूरज और चांद को, जरा आ जाइए फलकियात की बात करते हैं। पूछिएगा जो माहिरीन फलकियात हैं उनसे ये पूछिएगा कि जब पहली का चांद आता है तो इसे 7-8 बजे ला के रखा जाता है कि ये दिन में मौजूद होता है? तो सबने लिखा है, फलकियात है, इल्म फलकियात है, सबने कहा चांद की पैदाइश दिन में ही हो जाती है। सूरज की मौजूदगी में चांद आ चुका होता है, इसीलिए तो तोपे लगा के मौलवी खड़े हो जाते हैं चांद देखने के लिए। ये 4 बजे से तोपे काय को लगा के खड़े हो गए। मैंने कहा मौलाना चांद तो शाम को आएगा, अभी से क्या देख रहे हो? कहने लगे नहीं चांद आ तो दिन में जाता है, हम अभी से देख रहे हैं ताकि लोगों को 7-8 बजे तक बता दें, 11 बजे तक इंतजार न करना पड़े। 17-16 दूरबीनें लगाकर। अब मैं एक जुमला हमदर्दी से कह रहा हूँ और इसे हमदर्दी समझिएगा। वो बेचारे जो करीब के जिस्म के बगैर पढ़ ना सकते उन्हें चांद देखने की जिम्मेदारी दे दी गई। मेरी हमदर्दियां उनके साथ है। जो करीब के जिस्म के बगैर 2 कदम न चल सके उन्हें चांद देखने को भेज दिया। 16 के 16 को नजर नहीं आता है। और कमाल की बात यह है कि पिशावर में बैठे हुए को दूरबीन के बगैर 6 बजे ही नजर आ जाता है। ये भी पाकिस्तान ही की करामतें। अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। ये इसी मुल्क में मौजूद होते हैं। यहाँ 16 को दूरबीन से नजर नहीं आता है, उसे पिशावर में मदरसे में बैठ के चांद नजर आ जाता है। वो 8 बजे ईद का ऐलान कर देता है। बहरहाल ये तो मुसलमानों का नसीब है। कत्ल हुसैन के बाद इन्हें ईद और बकरीद एक नसीब हो ही नहीं सकती है। पढ़ लीजिए जाकर कामिल ज़रात में रिवायत है, जिस वक्त सैयद शुहदा को कत्ल किया जा रहा था, एक फरिश्ते की आवाज आसमान से आई, ला ज़हा लकुम वला फ़तर लकुम, तुम्हें ना ईद उल फितर नसीब हो ना ईद उल अज़हा नसीब हो। उलमा कहते हैं कत्ल इमाम हुसैन के बाद ये कभी एक चांद पर जमा ही नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह ने इनसे ईद की खुशियों को छीन लिया है। देख लें आप, किसी चांद पर नहीं लड़ते, ईद पे झगड़े होते हैं, इसलिए कि तुम्हें ईद नसीब नहीं हो सकती। तवज्जो फरमाया आपने। वापस आ जाए, अब चांद मौजूद होता है वहां पर। अब हम क्या करें, कराची का मतला इतना आबरालूद है
اتنی دھول مٹی ہے کہ آسمان نظر ہی نہیں آتا ہے. اب آسمان نظر نہیں آتا، اس میں چاند کا قصور تھوڑی ہے. چاند تو موجود ہوتا ہے. تو چاند کا مزاج کیا بنا عزیزوں کہ سورج کی موجودگی میں آ جائے مگر اپنے آنے کا اعلان نہ کرے. اعلان سورج ہی کرے گا جاتے ہوئے. جس دن سورج جا رہا ہوگا 30 کو جاتے جاتے بتا دے گا اب یہ ہے، کسی اور کے پیچھے نہ بھاگنا. اسی لیے غدیر کے آسمان پر سورج منبر پہ موجود تھا، اور اب جب سورج جانے والا تھا تو چاند کو اپنے سامنے بلا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر میرے بعد دین چاہیے تو چاند کے پاس آنا، کہیں اور دھکے جا کے نہ کھانا، ادھر آ جانا. انا الشمس وعلی القمر. حدیثوں میں ہے، احتجاج تبرسی میں لکھا ہے، خطابیات نہیں ہیں، باتیں نہیں ہیں. احتجاج تبرسی 2 جلدوں پر. احمد بن ابی طالب تبرسی 6 صدی کے شیعہ عالم ہیں جنہوں نے تفسیر مجمع البیان لکھی. شیخ تبرسی وہ کہتے ہیں کہ حضور نے علی کو صرف ہاتھ نہیں پکڑا، صرف کندھا نہیں پکڑا، ایسے کر کے اپنے سامنے کیا جیسے چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے. بالکل علی کو سامنے رکھ کے بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور ایک طریقہ رسول نے اور بھی بتا دیا کہ میرے بعد علی نظر آئے تو دین ہے، اگر میرے بعد کوئی اور نظر آئے تو اس کا مطلب دین نہیں ہے، دین کے ساتھ مزاح ہو رہا ہے. علی کو بلند کر دیا، سامنے کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اچھا ہوتا ہے اتنا باریک ہے، وہ کیا کریں کہ اللہ کے مولانا آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں کہا میرا کام ہی نہیں کہ میں کمیٹی میں تھوڑی ہوں. کمیٹی میں آپ بیٹھے ہوئے تنخواہیں کھا رہے ہیں، آپ جانے آپ کا کام جانے. ہمارے پاس تو چاند کے 2 قاعدے ہیں، فقہا نے بتا دیا. 2 قاعدے بہت آسان، یا تو انسانی آنکھ سے خود دیکھے یا 2 آدمی کے کہنے میں اطمینان آ جائے، اس کے لیے چاند ہو جاتا ہے. دوربینوں سے تم دیکھو جا کر. ہمارے فقہا تو یہ بھی منع کرتے ہیں، انسانی آنکھ سے چاند دیکھنا ثابت ہے ہمارے ہاں، دوربین والا مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے کہ جو چاند کو انسانی آنکھ سے دیکھے، اور ہمارے فقہا روایات کے پابند ہیں. جب روایت میں انسانی آنکھ آ گیا تو درمیان میں کوئی اور دوربین نہیں آنی چاہیے. اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ چاند چونکہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے شواہد ہمیں مل چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم یہ جو عید کر رہے ہوتے ہیں دوربین سے دیکھ کے نہیں کرتے، گواہی کی بنیادوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. ذہن میں رہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاند موجود ہوتا ہے. اچھا اتنا باریک، پہلی کو باریک، کمال کی بات ہے. اچھا بھائی کیا پروردگار پہلی کو 14ویں جیسا چاند نہیں نکال سکتا؟ ایک سوال ہے، اللہ والوں سے سوال ہے. جو اللہ کے قائل ہیں نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. دکان کی شٹر پہ لکھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان سے پوچھ رہا ہوں صرف لکھتے ہو یا مانتے بھی ہو؟ آیتیں لکھنے میں تو مسلمان بڑے ماسٹر ہیں. دکان بنائی واللہ خیر الرازقین، کیا جا رہا ہے لکھنے میں؟ 20 روپے کا ڈبہ ہی تو خرچ ہوگا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آیتیں لکھنے میں تو ماسٹر ہیں، یقین کتنا ہے یہ نہیں پتا. جب لکھ دیا اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے تو دوسرے کی گراہکی سے چل کس لیے رہا ہے؟ بیٹھا رہے اللہ والا بن کے، تیرا رزق ہوگا تجھے مل جائے گا. تو آیت لکھی ہو، آیت پر یقین نہ ہو، یہ اسلامی نہیں یزیدی مزاج ہوا کرتا ہے. یزید نے بھی دربار شام میں آیتیں لکھ کر رکھی ہوئی تھی. جناب زینب نے کہا تھا خدا تجھ پر لعنت کرے، آیتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. اور نبی کی نواسی نے کہہ دیا نا جو آیتوں کو مطلب کے لیے استعمال کرے وہ یزید ہے، مسلمان نہیں ہے. مسلمان لکھنے سے زیادہ مانتا ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں اللہ کو قادر ماننے والوں سے، اللہ کو قدیر ماننے والوں سے، اللہ کو سب کچھ کر سکتا ہے ماننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، وہ پہلی کو 14ویں جیسا چاند کیوں نکال سکتا؟ نکال دیتا 14ویں جیسا چاند، گول سا خوبصورت سا چمکتا ہوا، بڑا اچھا لگتا. سورج جاتا چاند آ جاتا، نہ دوربین کی ضرورت ہوتی نہ دیکھنے کا رونا ہوتا، سب گھر میں خود ہی دیکھ لیتے بیٹھ کر. اب ہے نا میں نے جملہ کہہ دیا. تو اللہ کہے گا کہ جو خوبصورتی 14 میں آتی ہے وہ ہم پہلے میں نہیں رکھیں گے، پہلے وہ نکالیں گے باریک تاکہ 14 تک پہنچتے پہنچتے پورا ہو اور خوبصورت ہو جائے. اسی لیے کہاوت 14ویں کا چاند ہے، 13ویں کا چاند نہیں ہے. خوبصورتی کا اشارہ بنتا ہی 14ویں کا چاند ہے. میں نے کہا 13ویں کا کیا کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے مولانا تھوڑا سا ہی چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے کہا 13ویں کا کیوں نہ کہا؟
کہنے لگے 3-13 کی کہاوت بڑی بری ہے، لہٰذا ہم 3-13 کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو جب خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو 14 کہتے ہیں۔ تو یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جہاں 14 ہو وہی خوبصورتی ہوتی ہے، ورنہ بدصورتی ہوا کرتی ہے۔ 14ویں کا چاند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ فرمائیے گا۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں، عربی میں چاند کے لیے 2 لفظ ہیں، قمر آیت پڑھی میں نے، ہلال عربی میں، رؤیت ہلال، یہ ہلال اردو کا لفظ تھوڑی ہے، عربی کا لفظ ہے۔ چاند کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ 2، قمر اور ہلال۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ اور عربی میں اگر کوئی لفظ 2 بار آ رہا ہے ایک ہی چیز کے لیے تو فرق ہوتا ہے، ایک ہی بات نہیں ہے۔ کیا ہم کہتے ہیں ایک ہی بات ہے؟ ایک ہی بات کیسے؟ جب ایک ہی بات ہے تو ڈکشنری میں 2 لفظ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی چیز کے لیے 2 لفظ کیا کر رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں قمر اس چاند کو کہتے ہیں جو 14ویں کا ہو کے پورا ہو، اور ہلال اسے کہتے ہیں جو پہلی کا ہو، بڑا باریک سا ہو۔ اسی لیے رویت ہلال کا میٹھی ہے، رویت قمر۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ نے قسم کون سے چاند کی کھائی ہے؟ پتلے والے کی نہیں، قمر کی۔ کہ جب سورج کی کھائی تھی تو قسم بھی اب اسی کی کھائے گا جو سورج کے برابر ہو، چاند کی قسم کھائی۔ واپس آ جائیں قرآن کی طرف، یہ قرآن کی قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلا، قسم چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ اور آپ دیکھیے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، افق اگر صاف ہو، اگر آلود نہ ہو تو چاند باریک سا فوراً نظر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ بیرون ممالک میں دیکھتے ہیں، وہاں چونکہ مطلع صاف ہوتا ہے، بادل نہیں ہے، وہاں یوں کہیے کہ ایئر پولوشن کم ہے، ٹریفک کی پولوشن کم ہے، تو وہاں آپ کو باریک سا چاند نظر آ جاتا ہے۔ مسئلے تو یہاں ہوتے ہیں ڈھونڈنے میں۔ اور جائیے صحیفہ کاملہ پڑھیں، چوتھے امام جب رمضان کے چاند کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، ساری کتابوں میں لکھا ہے، مفاتی میں لکھا ہے، فلاں مہینے کے چاند کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ میں نے پوچھا اے شیخ عباس قمی، 365 دن کے آپ نے اعمال لکھے، کسی دن تو سورج کو دیکھ کے پڑھنے کی دعا لکھتی ہوتی؟ بھائی آپ نے توجہ نہیں کری، میں قرآنیات پڑھ رہا ہوں بھائی، کوئی اپنی جیب سے تو باتیں بیان نہیں کر رہا۔ نبی نے کہا سورج میں علی جان 365 دن کے اندر، مفادی کے اندر سارے سال کے اعمال موجود ہیں، ایک دعا ڈھونڈ کے بتانا کہ سورج کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ اما سورج کو دیکھ کے دعا تو جب پڑھو گے جب سورج کو دیکھنے کی طاقت ہو، سورج کی طرف تو منہ نہیں کر سکتے تو دعا کیا خاک پڑے گا آدمی؟ چاند کو دیکھ کے پڑھنے کی دعا ہے، میں سورج ہوں علی چاند ہے۔ میں سامنے کی بات کر رہا ہوں، ڈھونڈ کے بتائیں روایت۔ اچھا یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا، ایک چیز کا ہونا الگ ہے، ایک چیز کا نہ ہونا الگ ہے۔ رسول کو دیکھنا اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، لیکن رسول کو دیکھنا عبادت ہے، دکھا مت دکھاؤ۔ کوئی تو بیان ہو، کوئی آیت لے آؤ۔ رسول نے کہیں کہا مجھے دیکھنا عبادت ہے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا میں سورج ہوں، اسی لیے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھو مجھے زیارت کا ثواب تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ جاؤ علی کو دیکھو۔ یا مولا سلامت اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب کوئی صاحب بلا وجہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے اور دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم نہ ہو جائے، یا آپ نے کیا کہہ دیا، میں نے نہیں کہا ہے، خود رسول نے نہیں کہا۔ جب رسول نے نہیں کہا تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جو رسول نے کہا ہے اس پہ تو ماننے کا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، جو کہا نہیں ہے وہ سوچے چلے جا رہے ہو۔ رسول نے کہا تھا علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ والی عبادت تو کر لو، باقی عبادتیں بعد میں کرنا۔ علی کو دیکھو، علی کو دیکھنا ایسا ہے جیسے مجھے دیکھ لیا۔ اب اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے یہ کیا بات ہوئی مولانا علی کو دیکھا تو نبی کو دیکھا، تو کیا علی میں آدم نظر نہیں آتے؟ علی میں نوح نظر نہیں آئے؟ علی میں ابراہیم اور موسیٰ سب نظر نہیں آئے؟ تو جب علی میں 1.25 نبی نظر آ سکتے تو کیا انبیاء کا سردار علی میں نظر نہیں آتا ہے یا نہیں؟ حدیث من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث تشبیہ کہتے ہیں، بڑی بڑی اہل سنت کی کتابیں۔ جو آدم کو آدم کے علم میں دیکھنا چاہتا ہو، جو نوح کو نوح کے علم میں دیکھنا چاہتا ہو، جو ابراہیم کو اس کی خلق میں دیکھنا چاہے، جو یوسف کو اس کے حسن میں دیکھنا چاہے، جو یعقوب کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی کلام میں دیکھنا چاہے،
جو عیسیٰ کو اللہ عیسیٰ کے زہد میں دیکھنا چاہے، جو محمد کو محمد کی حبیبی میں دیکھنا چاہے، وہ صرف علی کو دیکھے 1.25 لاکھ نبیوں کا دیدار ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، اس کا مطلب یہ ہوا علی میں صرف علی کا جلال نہیں ہے، علی کے اندر آدم کا بھی جلال ہے، علی میں نوح کا بھی جلال ہے۔ جو 1.25 لاکھ نبیوں کا جلال رکھتا ہو وہ کیا اونٹنی کے دودھ پینے والے جیسا ہو جائے گا؟ جو بچپن سے بڑے ہوئے اونٹنی کا دودھ پی پی کر، وہ اور علی برابر ہو جائیں گے؟ جس نے آتے ہی نبی کی زبان کو چوسا ہو، جس نے کبھی حرام غذا نہ کھائی ہو، جس نے کبھی کتوں کو نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی 1 روپیہ کسی کا قرض نہ رکھا ہو، وہ سارے برابر کس قاعدے سے ہو گئے بھائی؟ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ کہاں سے برابر ہو گئے؟ کہاں سے برابر ہو گئے؟ علی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ علی بے مثل بے نظیر، علی جیسا کوئی نہیں۔ علی منفرد، تنہا، ممتاز، جدا، الگ، تنہا۔ برا لگے تو لگے، علی جیسا کوئی نہیں ہے ہی نہیں کوئی۔ اس نے ہی نہیں بنایا تو ہم کیا کریں؟ وہ بنا دیتا تو ہم مان لیتے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ اس نے بنایا ہی نہیں، ہمارے کارخانے میں بس علی ہے، اس لیے کہ علی کے لیے کعبہ شگاف ہوتا ہے۔ اب بار بار علی بھیج کے کیا کعبہ ہی توڑتا رہے؟ بس ایک دفعہ شگاف ہوا۔ حال یہ ہے کہ حسن کے لیے شگاف نہیں ہوا، حسین کے لیے شگاف نہیں ہوا۔ سب آئیں گے، علی کے گھر میں آئیں گے، علی ہمارے گھر میں آئے گا۔ بڑی حکمت ہے پروردگار کی، اس لیے کہ لوگوں نے حسن کو اللہ نہیں کہا تھا، حسین کو اللہ نہیں کہا، لوگ تو علی کو آگے چل کے اللہ کہیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ علی کو کعبے میں پیدا کرایا جائے تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا ہوتا نہیں ہے۔ 13 رجب ہم ہی منائیں گے، 13 رجب ہم منائیں گے فخر سے، ہمارا مولا پیدا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ جو اللہ سمجھتا ہے وہ 13 رجب نہ منائے، وہ 13 رجب کو ماتم کرے گا بیٹھ کر۔ ہمارا تو مولا کعبے میں پیدا ہوا ہے، اور وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ اپنے سے کسی کو پیدا کرتا ہے۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ علی سے بڑا اللہ والا کون ہے؟ آج تم آ جاتے ہو 2-4 لوگوں کو لے کر اور ہمیں بتاتے ہو کہ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا شیعہ کیسے اللہ کو مانتے ہیں؟ کبھی بتائیں گے شیعوں کا اللہ کیسا ہے؟ تمہیں بخاری والا اللہ مبارک ہو، ہمیں علی والا اللہ مبارک ہو۔ کبھی کر لو کمپیریزن، رکھو صحیح بخاری سامنے، پھر دیکھتے ہیں کس کا اللہ کیسا ہے۔ پڑھو بخاری سے تمہارا اللہ کیسا ہے، ہم بتائیں گے ہمارا اللہ کیسا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ یہ ہے علی کا اللہ، جس کی تعریف کرنے والے تعریف نہیں کر سکتے، جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، جس کو حواس ادراک میں نہیں لا سکتا، ایسا اللہ ہے ہمارا۔ ہم نے علی سے اللہ لیا ہے بھائی، ہمیں نہ دکھائے کوئی اللہ، اپنا اپنا اللہ اپنے پاس رکھو۔ ہمیں اہل بیت کا دیا اللہ مبارک، ہم نے ان سے اللہ لیا ہے جو کہتے ہیں ہم اسے دیکھے بغیر اس کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ وہ تم ہو جب بغیر دیکھے قربتاً اللہ کی نیتیں کر کے نمازیں پڑھے جا رہے ہو۔ نکالیے نہج البلاغہ، علی نے فرمایا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ چوک گیا سامنے والا، اس کا منہ پھٹ گیا، یا علی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا ہے مگر مشاہدے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ تو جس کا مشاہدہ علی جیسا نہ ہو وہ خود علی جیسا کیسے ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والی محمد کی عظمت ہوگا۔ مجھے فرمایا مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ سلام حسین والشمس وضحاها، قسم سورج کی جب جا رہا ہو، والقمر اذا طلع، قسم چاند کی جب وہ آ رہا ہو۔ تو میں حالات حضرت میں لگے ہاتھ ایک جملہ اتارتا چلا جاؤں۔ یہ بتائیے کہ چاند سورج کے ساتھ کتنے فاصلے کے بعد آتا ہے؟ کوئی منٹ کوئی گھنٹہ بتائیے مجھے۔ 15 منٹ بعد آ جاتا ہے کہ 10 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد؟ آپ کو مولانا ابھی تو آپ کہہ کے گزرے چیخ چیخ کر کہ دیر نہیں لگاتا ہے، فوراً آ جاتا ہے، بلکہ وہی ہوتا ہے، بس اپنا اعلان نہیں کرتا ہے۔ تو جو ساتھ رہتا ہے اسی کو تو بلا فصل کہا جاتا ہے۔ اب موٹی عقل والوں کو بلا فصل سمجھ میں نہ آئے تو اللہ ان کو خود سمجھے۔ یعنی گردن تو تھی عقل بھی موٹی ہے، گردن تو تھی ماشاءاللہ موٹی، عقل بھی موٹی ہے، گردن کے ساتھ عقل بھی موٹی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے
اللہم صلی علی محمد. ایک حدیث سننا اور بات کو تمام کر دیا میں نے. بلا فصل یہ کوئی گالی ہے؟ اگر گالی ہوتی سب مجھے ممبر سے اتار دیتے. کائے کو گالیاں بک رہے ہیں ممبر پر آپ؟ بلا فصل کا معنی ہے بغیر فاصلے کے. یہ گالی ہے؟ بلا فصل گالی تھوڑی. اچھا کہنے لگے نہیں صاحب بلا فصل نہیں ہونا چاہیے. غلط ہے, ٹیکنیکلی فالٹ ہے. آپ علی کو کہہ رہے ہیں بغیر فاصلے کے تو اوروں کا کیا ہوگا؟ یہ اصل مسئلہ یہ ہے اصل پرابلم جو ہے نا, ٹیکنیکلی پرابلم, ریلیجیسلی پرابلم یہ ہے. تو جیسے ہم نے نعرہ لگایا ہے بلا فصل, تم بھی لگا لو. تم سے زیادہ نعرے لگانے کا ماسٹر ہے کون؟ لگا لو نعرہ. لیکن انہیں پتہ ہے نعرے اور ہوتے ہیں, سچائی اور ہوتی ہے. علی ہمارے کہنے سے بلا فصل نہیں ہوئے, اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر کبھی حالات ایسے آ گئے کہ بلا فصل نہ کہنا پڑے تب بھی ہمارے نہ کہنے سے علی کا کچھ نہیں بگڑے گا. علی کہتے ہی اسے کہ بندوں کے بگاڑنے سے جس کا کچھ نہ بگڑ سکے. علی کہتے ہی اسے 80 سال بنی امیہ نے بگاڑا, کیا بگڑ گیا علی کا؟ آج علی کا جلوس سب جگہ ہے, بنی امیہ کی فاتحہ لنگر کہیں نہیں ہے. کیا بگڑا علی کا؟ علی کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. بندوں کے لینے سے جس کا چلا جائے اسے علی نہیں کہتے. یاد رکھیے گا میرا جملہ, جس کے بندوں کے چھیننے سے اگر اس کے پاس سے کچھ چھن جائے تو وہ علی نہیں ہوتا ہے. علی وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہو, اور جسے اللہ دے دے اس سے کسی کا ابا بھی نہیں چھین سکتا. ہم نے دیا علی کو مقام. جائیں حوالہ دے رہا ہوں, ذخائر العقبہ 694 ہجری کی کتاب, 694, یہ ہے 1443. آج سے 600-700-800 سال پرانی اہل سنت کے عالم علامہ محب الدین طبری, ان کی کتاب ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ. اگر یہ لفظ دیکھیں گے گوگل پہ عربی میں کتاب پوری PDF پہ آ جائے گی. ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ. روایت علامہ محب الدین طبری لے کر آئے. یہ تاریخ طبری والا طبری نہیں ہے, یہ دوسرا ہے. وہ ہے محمد ابن جریر طبری, تاریخ طبری والا, یہ دوسرا ہے. محب الدین طبری ذخائر العقبہ میں کہتے ہیں ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ, انس ابن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, انس ابن مالک کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا علی منی بمنزلۃ الراس من الجسد, علی مجھ سے اتنا قریب ہے جتنا سر جسد کے قریب ہوتا ہے. جاؤ حدیث دے دی میں نے. حدیث کو چیلنج کر سکتے ہو تو چیلنج کرو. غلط ہے, جھوٹی ہے, شیعوں نے بنائی ہے, خود ہی کری ہے. کتاب بھی بتا دی, حوالہ بھی بتا دیا, جا کر پڑھو حدیث. علی مجھ سے ایسا ہے جیسے سر جسد کے ساتھ. تو اب تو بہت آسان ہو گیا, اب تو بات آپ تک آ گئی. اب ذرا ناپ کے بتنا ہے آپ کا سر جسم سے کتنا دور ہے, کتنے فاصلے پر ہے. جواب آئے گا بالکل فاصلہ نہیں ہے, بلکہ اتنا قریب ہے کہ اگر سر تن سے جدا ہوا تو تن کی موت واقع ہو جائے گی. آ گئی بات سمجھ؟ رسول نے کیا کہا, علی سر میں جسد. کمال ہو گیا. علی یا رسول اللہ علی کو جسد کہہ دیتے, خود کو سر کہہ دیا ہوتا. کہ نہیں, سر سے چونکہ پہچان ہوتی ہے, میری پہچان میرے بعد علی ہے. دیکھنے کا کام سر سے ہوتا ہے, بولنے کا کام سر سے ہوتا ہے, سمجھنے کا کام سر سے ہوتا ہے, پہچان کا کام سر سے ہوتا ہے. بتا دیا میری پہچان علی ہے. اگر رسالت کو پہچاننا چاہو تو مولوی کی شکل نہ دیکھنا, علی کو دیکھ کر مجھے پہچاننا. وہ تو کہہ دے گا نبی مجھ جیسا ہے. علی کو دیکھو, علی کو دیکھنا. علی کبھی نہیں کہیں گے رسول مجھ جیسا ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سارے شیعہ منابع چھانٹ لیے, کہیں بھی لکھا ہوا ملا علی نے کہا میں نبی جیسا, ہو نہیں سکتا. لیکن اگر علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی جیسا, تو کیا نبی نے بھی یہ نہیں کہا؟ نبی نے تو کہا علی مجھ جیسا. بھائی اگر زید عمر کا بھائی ہے تو عمر کیا بنا زید کا؟ ابا. ارے اگر حسن حسین کے بھائی ہیں تو حسین کیا بنے؟ حسین حسن کے بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ علی نے کہیں نہیں کہا میں مصطفیٰ جیسا, مصطفیٰ نے ہر جگہ کہا علی مجھ جیسا. یہی تو ادب رسالت ہے.
رسالت کی تعظیم علی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ تعظیم تھی. نبی نے کہا علی میرا بھائی, علی نے کہیں نہیں کہا میں مصطفیٰ کا بھائی. علی نے کیا کہا؟ کافی کے اندر لکھا ہوا ہے انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. مسلمان تھوڑی سی شرم آیا کریں. جس نبی کا غلام علی جیسا ہو اس نبی کا جانشین کیا کوئی اور ہوگا جس کا غلام علی جیسا ہو؟ یہ ہے علی کا ظرف. علی نے احترام رسالت بتایا. میرے عزیزو, علی نے احترام رسالت بتایا. سمیٹ رہا ہوں گفتگو آج کے اندر. ایسی نہیں قسمیں کھائیں, ان قسموں کے پیچھے حکمتیں راز ہیں. اور بات آ گئی علی تک, علی تک بات آ گئی. اور پہلے امام کے بعد امامت کے سلسلے میں دوسرے علی کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے. 12 ائمہ میں 4 علی ہیں, 4 محمد ہیں. ایک حسن, دو حسن, ایک حسین اور ایک جعفر. ہو گئے 12 امام. 4 محمد, 4 علی. پہلے امام علی ابن ابی طالب. نام کے اعتبار سے دوسرے علی, علی ابن الحسین. لقب زین العابدین. اللہ نے امام سجاد کو جو اولاد عطا فرمائی, بڑا مقام مرتبہ ہے. سارے امام زادگان جتنے بھی انبیاء کی اولادیں جو دین پر گئی ہیں ان سب کا بڑا مقام ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ بیٹا تو نوح کا بھی ہے, اس کی فاتحہ ہم نہیں پڑھتے کیونکہ اللہ نے جہنمی بھیجا ہے, کہا ہے. تو اس لیے میں نے کہا نبی کا بیٹا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو. تو اور جتنے امام زادگان, امام زادوں میں بھی یہی بات ہے. امام زادگان میں جو نعوذ باللہ اگر کوئی گمراہ نکل جاؤ تو ہم اس کی نجات کے قائل نہیں ہیں. جیسے جعفر کذاب کا واقعہ آپ نے سنا, کتابوں میں لکھا ہے. چوتھے امام کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی, حضرت زید شہید علیہ السلام. بڑا مقام مرتبہ ہے, جلیل القدر مرتبے کے حامل ہیں. اور امامت کا منصب پہنچا امام پنجم تک. امام پنجم تک پہنچا امامت کا مسئلہ. امام زین العابدین کے زمانے میں اختلاف واقع ہوا امامت کے عنوان پر. بعض نے امام باقر کی امامت کو جاری کیا جو اس زمانے میں الحمدللہ برحق کہلائے, جو امام سجاد کے بعد امام باقر کی امامت کے قائم ہوئے. ایک گروہ پیدا ہوا جس نے زید شہید سے یہ کہا کہ آپ خروج کریں, تلوار سے جہاد کریں, ہم آپ کو امام مانیں گے. چنانچہ آج تک کلام کی کتب میں, عقائد کی کتب میں, شیعہ ہوں یا سنی کی ہوں, سب نے لکھا زیدیہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو امام کے لیے قیام کی شرط کو واجب سمجھتے ہوں. زیدیہ یہ کہتے تھے جو میدان میں نکل کے لڑے گا ہم اسے امام مانیں گے. محمد باقر تو مدرسے میں بیٹھ گیا پڑھانے کے لیے, ہم ان کو امام نہیں مانتے. یہ زیدیہ کا نظریہ تھا اور یہ باطل نظریہ ہے. اس لیے کہ امام لوگوں کی مرضی پہ نکلتا بیٹھتا نہیں ہے. جس امام کو جو حکم ہوتا ہے وہ کرتا ہے. چوتھے امام کو حکم تھا مسجد میں بیٹھ کر معالم توحید کو بیان کرو, چنانچہ چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے پورا دین پہنچایا. 5ویں امام کو حکم تھا مسجد نبوی میں مکتب قائم کرو اور وہاں سے بیٹھ کے علوم محمد کو پھیلاؤ. چنانچہ مسجد نبوی میں تاریخ اسلام میں پہلی یونیورسٹی, پہلا مکتب, پہلا جامعہ اور پہلا کلیہ حضرت امام محمد باقر نے قائم کیا. جناب زید شہید کے بارے میں لوگوں پر یہ بات مشتبہ ہو گئی. بعض کہنے لگے زید نے خود کہا کہ میں امام ہوں. بعض نے کہا نہیں, زید نے اپنی امامت کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا, زید نے اپنے ذریعے سے امام باقر کی امامت کی طرف لوگوں کو بلایا. صحیفہ کاملہ کا مقدمہ جو لکھا ہے مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے, اس کو ذرا پڑھیے گا جا کر, کیونکہ جب صحیفہ کاملہ کی وہ سند بیان کر رہے ہیں مفتی جعفر تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم تک جناب زید شہید کی سند سے پہنچی ہے. اور جب زید شہید علیہ السلام پہ وہ پہنچے تو زید شہید کے حوالے سے مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ نے بات کی ہے اور امامیہ کا نظریہ بیان کیا ہے کہ امامیہ کے نزدیک حضرت زید شہید علیہ السلام صحیح العقیدہ اثنا عشری امامی تھے. آپ قطعاً اپنی امامت کی طرف بلانے والے نہ تھے بلکہ آپ خود امام سجاد کے بعد اپنے بھائی امام محمد باقر کی امامت کے قائل تھے. اور بعد کے ائمہ سے جو کلمات حضرت زید شہید کی فضیلت میں نقل ہوئے وہ حضرت زید شہید کے برحق ہونے کے لیے امامیہ کو کافی ہے, باقیوں کو ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا, ہمارے لیے کافی ہے. باقی جو چاہے سمجھتا پھر اس کی اپنی مرضی. ہمارے نزدیک زید شہید برحق تھے, زید شہید کا خروج برحق تھا. البتہ فقہا میں اس بات پر اختلاف ضرور ہے, آیا وہ جو خروج تھا وہ امام کی مرضی سے تھا
کہ امام کے کہے بغیر تھا، اس میں علماء میں نزاع ہے، لیکن وہ نزاع بھی حل ہے، وہ حل ہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی کام اگر امام کی مرضی کے بغیر شروع ہو غلط ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا اختتام امام کی مرضی کے بغیر ہو جائے تو وہ کام صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کام ختم ہو چکا ہے، اس کا ڈیوریشن ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ڈیورنگ دی پیریڈ امام اس کام سے راضی ہو جائے، اس کا شروع ہونا بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا ختم ہونا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ امام کا کام ہے۔ اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ تقریر یہ نہیں جو میں چیخ رہا ہوں، نہیں، تقریر کا عربی میں معنی، تقریر کا لفظ نکل رہا ہے قرار سے، قرار کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ تقریر معصوم کسی چیز پر معصوم کا قرار کر جانا، ٹھہر جانا۔ اور علماء کہتے ہیں جیسے قول معصوم شریعت ہے، جیسے فعل معصوم شریعت ہے، ویسے ہی تقریر معصوم بھی شریعت ہے۔ امام اگر کسی چیز پر چپ رہ جائے وہ شریعت ہوتی ہے، کیونکہ امام کسی غلط چیز پر چپ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے نزدیک تین چیزیں سنت ہیں: قول امام، فعل امام، تقریر امام۔ امام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، امام چپ رہے، شریعت ہوتا ہے۔ چوتھے، امام کے سامنے جناب زید شہید، جناب زید شہید کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ ہماری رجال کی کتاب میں اٹھائیے، رجال کشی کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ معصوم فرمایا، 5ویں 6 امام سے روایت، رحم اللہ عمی زید، اللہ ہمارے چچا زید پر رحم کرے، مضا شہیدن، وہ دنیا سے شہید رہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو کامیاب جائے، ناکام جانے والے کو ہلاک کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے زید شہید کی نصرت کی وہ ایسا ہے جیسے علی اور حسن حسین کی نصرت کری۔ اس کا مطلب انقلاب جناب زید شہید کو اوکے کر رہے ہیں امام، ورنہ اتنا بڑا جملہ نہ کہا جاتا۔ زید شہید کے بارے میں کہ رسول اللہ نے امام حسین سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا، زین العابدین کہلائے گا، مجھے آپ سنتے ہیں، اللہ اسے ایک بیٹا دے گا جس کا نام زید ہوگا، اس کے ساتھ جو حمایت کرے گا اس کا خون بہانے والا ایسا ہے جیسے اس نے ہمارا خون بہایا۔ خدا معصوم کبھی بھی کسی گنہگار کے خون بہنے کو اپنا خون بہنا نہیں کہتے۔ اس کا مطلب جناب زید کم از کم برحق ضرور تھے، خطا پر نہیں تھے۔ سمیٹ لو ساری بات۔ جناب زید کو کس چیز نے ابھارا؟ خروج کے لیے۔ جناب زید فرمایا کرتے تھے، واللہ قتل جدی مظلوما وعطشانا۔ حضرت زید جب سنتے تھے نا واقعہ کربلا کا تو فرمایا کرتے تھے، قسم خدا کی میرے دادا کو مظلوم مارا گیا ہے۔ جناب زید جلیل القدر عالم تھے، ان کو علماء اہل بیت میں شمار کیا ہے، ان کو اہل بیت کے فقہاء میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ایک لقب ہے زید شہید کا، آپ پڑھیں گے، میں سنیں گے، حلیف القرآن، قرآن کا ساتھ رہنے والا۔ حلیف القرآن آپ کا لقب ہے۔ ظاہر ہے جس کا باپ وارث قرآن ہو اس کا بیٹا حلیف القرآن ہوا کرتا ہے۔ جناب زید شہید کے بارے میں بہت واضح ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ ہم نے بیان کر دیا، اس میں کسی قسم کی دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز پہ ائمہ ہمارے راضی ہو گئے ہیں اس پہ ہم اپنی سوچ اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ گرامی، واقعہ کربلا تھا ہی اس لائق کہ اس پر انسان خون کھولے، اور ظاہر جس کی رگوں میں بنی ہاشم کا خون ہو اس کا خون کیوں نہ کھولے گا۔ جناب زید شہید جب سنا کرتے تھے کربلا کے قصے، اور جب اپنے بابا سے سنا کرتے تھے کس طرح سے حسین کو بے جرم خطا مارا گیا، کس طریقے سے ان کے بابا کو کربلا میں قید کیا گیا، یقیناً جناب زید کا خون کھولتا تھا۔ اور ہشام بن عبد الملک کا زمانہ تھا، ولید کا زمانہ امام سجاد کا تھا، ہشام بن عبد الملک مروان کا زمانہ تھا جناب زید شہید کا۔ اس زمانے میں حضرت زید شہید نے خروج کیا اور 122 ہجری کو آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ کوفے کا ہی شہر تھا، کناسا کا بازار تھا۔ 122 ہجری ہشام بن عبد الملک مروان نے حضرت زید شہید کو گرفتار کروایا، عقوبت ناک سزائیں دی اور دل دہلا دینے والے طریقوں سے جناب زید شہید کو قتل کیا۔ اور جب قتل کر دیا تو اس کے بعد کہا کہ ان کے سر کو تن سے جدا کیا جائے۔ پہلے سر کو تن سے جدا کیا گیا، پھر روایات میں ہے کہ آپ کے جسم کو نعوذ باللہ برہنہ کر کے سولی پہ لٹکایا گیا کناسا کے صدر بازار میں، بالکل درمیان میں، تاکہ حکومت اپنی جبروت کا مظاہرہ کرے اور اپنی طاقت دکھائے۔ حضرت زید شہید کوفے کے شرفاء میں سے تھے، شریف لوگوں میں سے تھے، ظاہر ہے کہ خاندان ہی شرافت والا تھا، شریفوں میں شمار ہوتا تھا آپ کے کوفے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب لوگ اس لاش کے پاس سے گزرے تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا
کہ اللہ نے ایک مکڑی کو بھیجا جس نے جناب زید کے شرمگاہ پر جالے کو رون دیا، یوں آپ کی حرمت کو اللہ نے بچانے کا انتظام فرمایا۔ 4 سال کا عرصہ ہے، 4 سنوات، 4 سال حضرت زید شہید علیہ السلام کا جسد مطہر کناسا کے بازار میں لٹکا رہا، اور روایت کا جملہ ہے نہ جسم ضائع ہوا نہ جسم سے بو آئی، تازہ رہا، بالکل تر و تازہ۔ جب یہ والی چیز مزید ان کے معجزات اور کرامت کا سبب بنی تو پھر بنی امیہ کے بادشاہ نے یہ طے کیا کہ اب اس جسم کو اتار کے جلا دیا جائے۔ آل محمد کی تاریخ اور سب سے عزیزو، یہ راستہ آسان نہیں آل محمد کا۔ زید شہید کے لاشوں کو اتار کے جلایا گیا، اور روایت میں جلانے کے بعد اس کی راکھ کو سپاہیوں سے کہا سے فرات کے پانی میں بہا دو۔ فرات وہ ایک ہی دریا ہے جو پورے عراق میں بہ رہا ہے، اس میں بہا دیا جائے، اور پھر سارے کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والوں، لأطعمکم ویشربکم من ماء الفرات، اب تم زید شہید کے خون کو کھاؤ اور پیو۔ چلا کے ان کے لاشوں کو بہا دیا۔ لیکن آج جو زید شہید کا روزہ ہے، سوال یہ ہوتا ہے جب لاشوں کو بہا دیا تو وہاں کیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک حسین امتیاز ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے تو رسول کا روزہ بھی کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں جا کے مانگنا ایسے ہی جیسے لکڑی اور دیواروں سے مانگ رہے ہیں۔ روایات میں کہ امام باقر کے زمانے میں جب یہ واقعہ ہو چکا، امام صادق اور امام کاظم کا زمانہ چل رہا ہے، تو امام نے اس جگہ پر فرات کے قریب آ کر فرات کے پانی کو حکم دیا کہ زید شہید کے ذرات کو جمع کیا جائے۔ اس کو سمجھیے گا، معاد جسمانی کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے، جسم جب مٹی میں گھل جائے گا نا بالکل، تو قیامت پہ کیسے اٹھے گا؟ اللہ حکم دے گا زمین کے ذرات کو پورا جسم سالم ہو کر کھڑا ہو جائے گا دوبارہ۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں نطفے سے خلق کیا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ، پہلی بار مشکل ہے، حالانکہ وہ بھی ہم پہ مشکل نہ تھا، دوسری بار اٹھانا ہم پہ کوئی حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ امام معصوم کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے ذرات کو جمع کرے۔ چنانچہ زید شہید کا جسد مطہر صالح ہوا، اور اس کو اسی مقام پہ آج دفن کیا گیا جو آج دفن ہے۔ اور ایک روایت اس کے مقابل یہ، اور ناانصافی ہوگی اگر میں وہ بیان نہ کروں، دوسری روایت علماء کا یہ بھی نظریہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ جگہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ زید شہید علیہ السلام کو جلایا گیا تھا، اسی جگہ پہ مقبرہ ہے۔ یہ روایت بھی موجود ہے، جس کو جو سمجھ میں آئے وہ قبول کرے، دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں۔ لیکن سمجھانے کا فلسفہ بس یہی ہے کہ جتنی بھی چاہے مصیبت ہو، زید شہید لاکھ مصیبت ہو صحیح، لاکھ مظلوم صحیح، ہماری عظمت و قربان جناب زید شہید پر، جن حسین کے شہادت کو سن کے اپنے آپ کو قربان کرنے کی صحیح کی کوشش کی، لیکن اللہ ذرا سوچیے جس واقعے کو سن کے زید شہید سے رہا نہ گیا، اس وقت دیکھ کے سید سجاد کیسے بازاروں میں چلتے رہے۔ وہ سید سجاد کی نگاہوں میں سامنے رہا، میرا چوتھے امام کا لقب امام الصابرین، میرا ہر امام صبر کرنے والوں کا امام ہے، ہر امام نے صبر کیا ہے، لیکن سجاد کا صبر بڑا عجیب ہے میرے عزیزو، سجاد کے صبر جیسا کسی کا صبر نہیں ہے۔ خدا تعالی جناب زید شہید کی قبر میں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمیں محشر میں بھی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ پہلے بیت کے چشم چراغ عزیزوں، جس وقت حسین اور سجاد کے لیے اپنے خیمے میں تشریف لائے، ایک مرتبہ کہا بہن زینب سید سجاد کی کیسی کیفیت ہے؟ کہا سجاد کو بخار آتا ہے اور جاتا ہے، سجاد کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ امام سجاد کے قریب آئے امام حسین، باپ ہے نا، اپنے بیٹے کو دیکھنے آئے، جانتے ہیں نسل کوثر کی ضمانت یہی بیٹا ہے، اب یہی زمین پہ نسل رسول کا ضامن ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس آئے، سجاد کے سر پہ ہاتھ پھیرایا، سینے میں سورہ فاتحہ کو دم کر دیا، اور جب سجاد نے بابا کی خوشبو کو سونگا، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا اور چونک کے کہتے ہیں پھوپھی اماں من ہاذا، یہ کون ہے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے؟ جناب زینب نے کہا سجاد اپنے بابا کو نہیں پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا ہیں، اگر یہ میرے بابا ہیں تو اے اخی علی بن الاکبر، اے نائن عمی العباس، اگر یہ میرے بابا ہیں تو میرے چچا عباس کہاں ہے؟ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ میرے بابا تو ان کے بغیر کبھی چلتے نہ تھے۔
امام حسین نے جملہ سنا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا یا بنیا ما من رجل فی الخیام الا انا وانت، اے سجاد اب خیمے میں مردوں میں یا ہم بچے ہیں یا تم بچے ہو۔ جب سجاد نے یہ جملہ سنا سب قتل کیے جا چکے ہیں، تو مقتل کا جملہ ہے سجاد کونیوں کے بل اٹھنے لگے، آواز دی یا امتی ضمینی الیک، اے پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا تو دیجیے گا۔ کہا سجاد کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے کوئی ٹوٹا ہوا نیزہ لا کے دے، میں اپنے بابا کی نصرت میں قتل ہو جاؤں۔ یہ جملہ سنا امام نے، جیسے جملہ سنا سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا علیک بالجہاد الاکبر یا بنیا، اے سجاد صبر کرو تمہیں تو جہاد اکبر کرنا ہے۔ سجاد نے کہا بابا کیا آپ کے ساتھ قتل ہو جانے سے بڑا بھی کوئی جہاد ہوگا؟ حسین نے کہا بیٹا سجاد میدان کربلا میں ایک بار قتل ہونا آسان ہے، مگر کوفہ و شام کے بازار زینب کو لے جانا یہ بار بار قتل ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ ہاں بیٹے کو تسلی دے دی، یہی سبب ہے عزادارو جب کوفے کا بازار آیا زینب کہنے لگی سجاد اسی کوفے میں نے درس قرآن دیا ہے، اسی کوفے میں نے پردے کا درس دیا ہے۔ اے سجاد جب ہم کبھی کوفے میں آتے تھے تمہارے دادا ہمیں کوفے کے باہر روک لیتے تھے، ہم رات کے اندھیرے میں کوفے میں آتے تھے۔ اے سجاد آج دن کا تماشا ہے، زینب کوفے کے بازار میں کیسے جائے؟ عزادارو زینب نے سر جھکایا، سجاد نے سر جھکایا، آ گیا کوفے کا بازار۔ خدا ماؤں بہنوں کو دربار میں نہ لے جائے، ہماری ماؤں بہنوں کا پردہ سلامت رہے۔ سجاد کا سر جھکا ہے عزیزو، روایات کہتی ہے میرا امام بیمار تھا لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ اتنی بیماری ہو کہ سر نہ اٹھا سکے، یہ کوئی اور سبب ہے جو سجاد کا سر نہیں اٹھ سکتا۔ ہاں یہ وہی غیرت ہاشم ہے جو سجاد کا سر اٹھنے نہیں دیتی۔ سجاد سر جھکائے جھکائے چل رہے، ہر جگہ سے کہیں سے باغی کہا جا رہا ہے، کہیں سے قیدی کہا جا رہا ہے، کوئی سجاد کو پتھر مارتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے۔ لیکن جب کوفے کے دربار کے قریب آئے ایک مرتبہ کہیں سے سلام کی آواز آئی، امام چونک گئے، سر کو گھمایا، کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ زینب کی آواز آئی ہے بیٹا سجاد ذرا دیکھو بھائی مسلم سلام کر رہا ہے۔ اب جو سجاد نے دیکھا تو قصر دارالامارہ پر غریب کوفہ کا سر معلق تھا۔ زینب نے مسلم کا سر دیکھا، مسلم کی بچیوں کو چھپا لیا کہیں بچیوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ سجاد نے سلام کا جواب دیا، ارے میں کہوں بی بی سارے رستے سکینہ اپنے باپ کے سر دیکھتی رہی، ہائے سکینہ کا نصیب کیسا ہے۔ سجاد نے مسلم کے سر کو دیکھا، سلام کیا ہے بھیا مسلم آپ تو کوفے میں اکیلے آئے تھے، آپ کے ساتھ رقیہ نہیں تھی، آپ کے ساتھ پھوپھیاں نہیں تھی، ذرا دیکھیے میرے ساتھ بطول زادیوں کا لشکر ہے۔ ہاں عزادارو امام دربار کوفہ میں داخل ہو گئے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ امام کی نگاہیں نیچی ہیں، سپاہی امام کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے سجاد کہ تمہارے عمل میں تضاد کیسا ہے، تم ایک ہی گھرانے کے ہو، ابھی ایک ماہ پہلے تمہارا چچا زاد مسلم آیا تھا، اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، اس کا سر اٹھا ہوا تھا، اس کا سینہ تنا ہوا تھا، اس کے سینے پہ زخم تھے، اس کی پشت پہ تیروں کے نشان تھے، مگر وہ ہمیں جھڑک جھڑک کے باتیں کر رہا تھا، ہمیں جھجوڑ جھجوڑ کے باتیں کر رہا تھا، آخر تمہارا سر کیوں نہیں اٹھتا؟ دوسری مرتبہ امام نے سر اٹھایا، آواز دے کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا بھائی مسلم آیا تھا وہ اکیلا تھا مگر میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہیں، ارے میں کیسے گوارا کروں کہ شرابیوں کا دربار ہو، بطول کی بیٹیاں ہوں، سجاد یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہائے غیرت سجاد کا تقاضا یہی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام قلب ينقلبون ما